ہاں سر کوشش کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ویوز طب اور صحت کا پروگرام لے کر براہ راست ڈی ایم ڈیجیٹل مینچسٹر کے اسٹوڈیو سے فہیم اجمل آپ کی خدمت میں حاضر. اور حسب معمول ہمارے ساتھ پاکستان، امریکہ اور کینیڈا کی مشہور عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو 7 پشتوں سے سلسلہ حکمت اور روحانیت سے ہیں وابستہ، کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے والد گرامی اسلام آباد اور راول پنڈی سے انٹرنیشنل پریکٹس کیا کرتے تھے حکمت کی، اور اپنے وقت کے بڑے مشہور حکیم تھے، اور خاص طور پہ دسترس رکھتے تھے، ماہر تھے بے اولادی کے اور مردانہ و زنانہ امراض جو پیچیدہ ہوتے ہیں اور دیرینہ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے. اسی سلسلے کو لے کر کے انہی کے فرزند آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدمت خلق کے لیے حکمت کی روشنی سے آپ کو منور کرنے کے لیے کہ حکمت کیا کیا خدمات سر انجام دے سکتی ہے صحت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہیں موجود جناب حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب، جن کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. جیسے فہیم صاحب آپ نے ہمارا خاندانی پس منظر کے بارے میں بتایا ہے، دیکھیں طب کا سلسلہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہی تجربات کا نچوڑ ہے. بالکل صحیح بات. جب تک جس شخص کو فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ملتی، کتابی علم سے اتنا عبور حاصل نہیں ہو سکتا. صحیح. اور اس کے لیے جو ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جو 7 پشتوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہم نے جب آنکھ کھولی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ماحول ہمیں ملا وہ گھریلو بھی ہمیں مریض اور جو ہم نے جڑی بوٹیوں کو ہی دیکھا. جی. اور کیونکہ ہمارے والد کی طرف سے بھی پورا خاندان حکمت سے وابستہ تھا اور ہماری والدہ کی طرف سے بھی، جی. تو دونوں اطراف سے جب ہم نے آنکھ کھولی تو ہم نے دوائیاں، مریض اور یہی جو اسی پر ڈسکس گھر میں بھی ہوا کرتی تھی. جی بالکل صحیح. فلانا جب کوئی مریض ٹھیک ہوتا تو تحفے تحف لے کے آتا تو پتہ چلتا، بہت خوشی ہوتی کہ جی اولاد نرینہ حاصل ہوئی ہے. جی. وہ تو بہت زیادہ. اور اس میں جو جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین کے مسائل ہوں یا مردانہ، جی بالکل، بڑے اچھے طریقے سے سائنٹیفک وے پر رپورٹیں وغیرہ لے کر اور اس پر باقاعدہ جو ہے اس پر ریسرچ کر طب کی ریلیف طب کے روح سے جو بھی بہتر سے بہتر ادویات ہو سکتی تھی وہ تجویز کرتے، اور ساتھ میں جو دعا کے لیے جو قرآنی آیات بھی بتاتے تھے وہ بھی اپنا جو روحانیت کے لحاظ سے اس کا بھی بہت ہی اثر ہوتا ہے. جی بے شک. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مریض کو شفایابی دیتا ہے یا اپنے مقصد میں کامیابی دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اور بچپن سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمارا حوصلہ اور زیادہ بلند ہوتا ہے، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح ہم بھی جو ہے اس فیلڈ میں اپنا زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ بنی نوع انسان کا فائدہ بھلا ہو سکے. بالکل سیکھیں. ویوز اس انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کے پروگرام میں کال کر کے ہو سکتے ہیں آپ بھی شامل، اور خاص طور پہ آپ کال کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ کو معاملہ ہے درپیش جلد کے امراض کے حوالے سے، بے اولادی کے حوالے سے، یا کمزور ہیں بچے آپ کے، چلنے پھرنے بولنے میں سست ہیں نسبتاً اوسط درجوں کے بچوں کی مقابلے میں، تو آپ کال کر کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کالر ہیں لائن پہ، ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم، میں عبدالرف بات کر رہا ہوں ہیمبرگ جرمنی سے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. آپ نے پہچانا ہوگا، میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا تھا، اس میں جو غزل شب تھا. جی بالکل حضور. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. حکیم صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو لڑکوں اور لڑکیوں کی جب جوانی کی عمر بلوغت کی آتی ہے تو بہت زیادہ، سب کو نہیں لیکن بعض کو بہت زیادہ دانے نکل آتے ہیں چہروں پہ، اور
بعض दफ़ा सर में भी, और इसका कोई है इलाज या कोई जी, खारिश भी होती है साथ साथ, और जब भी कभी तो सर में जो हाँ जी, ये जब जो भी दाने इनसे खून भी निकलता है। जी 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 ठीक है, आपकी आप कॉल का लोग बहुत शुक्रिया, हकीम साहब से बात नहीं, कीजिए जी। लेकिन हाँ एक जी, बात मैंने और भी करनी थी। जी। हेलो, जी जी हाँ, मैंने ये अर्ज करना था कि वो इस मौजू से थोड़ा हटके है कि वो जो आपने गजल शब प्रोग्राम को बंद किया हुआ है, ये जुल्म हम पे ना करें, इसको प्लीज दोबारा जारी करें। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बात पहुंच गई, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर वो करें। देखें शुक्रिया जी। कि जितने भी अवाल जवानी में जो हार्मोनल चेंज होता है उसकी वजह से, और फिर हमारी डाइट सही नहीं होती। अब जब हम डाइट ज़्यादा गर्म चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और हार्मोनल चेंजिंग होगी तो उसकी वजह से चेहरे में जो है नुमायां तौर पर दाने निकल आते हैं जी बिल्कुल, और उसको हम फिर दबाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से पास निकालते हैं और फिर बाज़ औक़ात वो दाग भी छोड़ जाते हैं। हमेशा ये होना चाहिए कि हम साल में एक दफ़ा, जैसे हमारी जो दादी और हमारे बुज़ुर्ग ख़ातून वालदा वगैरह साल में एक दफ़ा हमें ज़बरदस्ती गर्मियों की शुरुआत में ऐसी कड़वी चीज़ों का, ऐसी कड़वी जड़ी बूटियों का ज़बरदस्ती पिलाती थी पकड़ पकड़ के, और जब हम वो करते थे तो हम भागते थे कि हमने नहीं लेनी ये कड़वी चीज़ें, जिस तरह जुलाब वो भी ज़बरदस्ती। जी जी, और उससे ये फ़ायदा होता था कि सारा सीज़न जो है साल पूरा जिस्म पे गर्मी की शुरुआत में कोई पेट, कोई दाना, कोई फोड़ा, फिंसी, खारिश नहीं, ये नहीं होती। जी बिल्कुल सही। अब हम इन चीज़ों की तरफ तो हमने कभी सोचना ही नहीं होता कि हम अगर साल में कम से कम एक दफ़ा, और फिर तनकिया के लिए अगर हम कभी कभी साल में एक आध दफ़ा जब हम पेट की सफाई कर लें तो ये सारे अवामल ऐसे हैं कि इससे हम बचे सकते। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। व्यूज़ कॉल करके आप भी इस प्रोग्राम में हो सकते हैं शामिल। खुदा ना खास्ता आपको मामला दरपेश है, अगर शुगर का या डायबिटिक है या ज़ियाबतीस का या सांस की तकालीफ हैं, आपको जोड़ों में दर्द है, बर्स है, फुलहरी, सफ़ेद दाग या हेपेटाइटिस सी या बी है खुदा ना खास्ता, या पथरी है गुर्दे में, मसाने में, व पित्ता व प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके हवाले से हकीम साहब हिकमत की रूह से बड़ी शानदार और जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आप प्रोग्राम में कॉल करके हो सकते हैं शामिल। और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से जनाब? जी मैं सैयद आबिद बुखारी बोल रहा हूँ ब्लैकबर्न से। जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी फरमाइए। शाह साहब से कुछ बात करनी है एक बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम शाह जी, खैरियत से आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बखैर साहब ठीक है। शाह जी अभी कुछ अरसे पहले, 4-5 महीने पहले बल्कि कुछ ज़्यादा, मुझे एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हुई। मैंने चेक वेक कराया, उन्होंने मेरा वो चेक कराया डाल के, तो ये एसिड रिफ्लक्स है और उसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं खा सकता, कुछ अंदर चीज़ जा रही है और कुछ अजीब इधर रखा है। जलन नहीं है, लेकिन इसके बारे में कोई हर्बल कोई अगर बता सके। और दूसरा भी अभी आप बता रहे थे पेट साफ करने का जी, उसका भी कुछ अगर हो सके, ये बहुत अच्छी चीज होती है कि पेट एक दफा जरूर साफ हो जाए। और एक शादी बात है कि कमर में पट्ठों का दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए कोई चीज मेहरबानी होगी, कोई ऐसी हर्बल रेमेडी, कोई चीज ऐसी ताकत की बता दें। खास तौर पे एसिड रिफ्लक्स की कोई ऐसी चीज बताएं इसमें कुछ अफाका हो। ठीक है, आप मोहतरम आप प्रोग्राम देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला शुक्रिया बहुत आपको बहुत। बताते हैं। देखें कि जितनी भी एसिड का मामला होता है या तखमीर मैदा का मामला होता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, इसमें हमने देखना होता है कि अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट प्लान ऐसा बनाना है जो कि हमारी जो कि मिजाज के ऐन मुताबिक हो, और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हों, और ऐसी चीज़ों को हमने इस्तेमाल नहीं करना, उन चीज़ों से परहेज़ करना है जो एसिडिटी प्रोड्यूस करती हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि गोश्त का इस्तेमाल कम से कम कर दें, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, और बादी अशिया का। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर ये कोई भी दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उस वो फ़ायदेमंद साबित होगी। कॉलर है लाइन पे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए। जी जी, मेरा एक पूछना था, मैंने ये किम साहब से कि आयरन की का पूछना था मैंने कि
آئرن کی بہت زیادہ کمی ہے اور ٹیبلٹس وغیرہ لے تو رہے ڈاکٹر سے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں مطلب جس طرح گھر میں ویجیٹیبل سے یا فروٹ وغیرہ سے جو آئرن لی جاتی ہے میں اس کے بارے میں وہ لینا چاہ رہی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ پالک کے پانی سے کے پینے سے بھی کمی پوری ہوتی ہے آئرن کی. یہ پوچھنا تھا کہ وہ کس طرح پینا ہے, مطلب دیکھیں آپ جی پی سے پلیز رابطے میں رہیے گا. دیکھیں کوئی بھی جیسے آپ اپنے جی پی سے جو بھی آپ کو تجویز کیا ہے وہ ادویات لے رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ میں اگر آپ نے پالک کا جوس, میتھی کا جوس, سوئے کا جوس, یہ تینوں چیزوں کو آپ نے اکٹھا نکالنا ہے اور اس میں 1 چمچ آملے کا جوس اور 1 چمچ جامن کا جوس یہ ملا کر اگر آپ صبح اور شام لیں اور اس میں سیب کا جوس بھی ملانا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ بیسیکلی جو اس کا ہے کہ ہم نے لیور کے فنکشن کو بہتر کرنا ہے. جب آپ کا جگر ہے اس کے افعال بہتر ہوں گے, اس کی ورکنگ بہتر ہوگی, آپ جو غذا کھا رہے ہیں وہ جزء بدن بنے گی تو یقینی طور پر اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. اس کے علاوہ یہ تو آپ کو غذائی طریقہ علاج بتایا ہے, اس کے علاوہ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے, کون سا ڈائٹ پلان آپ کے لیے بہتر ہوگا. صبح کے ناشتے میں آپ نے تلبینہ ایک ایسی غذا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے, اور اس کو بکری کے دودھ میں پکا کر 1 چمچ چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد ملا کر صبح کے ٹائم ناشتے میں ہم لیں تو یقینی طور پر ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور مولا علی کے گھرانے میں جب کوئی بیمار ہوتا یا بیماری کے بعد جو اس کو کمزوری کی کیفیت ہوتی اس کے لیے یہ تجویز کیا جاتا, اور بہت سی ایسی جڑی بوٹیوں کے مرکبات ہیں جو سچویشن کے مطابق اگر استعمال کیے جائیں تو وہ بہت فائدہ. جی بہت شکریہ, آپ نے جی پی سے رابطے میں رہیے جیسے حکیم صاحب نے فرمایا. لیکن ایک کالر ہے لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہی بیٹا میں آپ کو کل بڑا یاد کر رہی تھی. جی بہت تو شکریہ. اچھا کہ آج آپ پروگرام میں آ گئے. حکیم صاحب کو بہت بہت سلام. میں نے پوچھا تھا کہ میری پوتی 10 سال اس کی عمر ہو گئی ہے, لیکن وہ پیشاب کی مسئلہ ہے اس کے ساتھ. جی بہت ہم اس کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نکل جاتا ہے اس کا, اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا, ویسی لیٹی رہتی ہے. جی بالکل. اس کے لیے اگر حکیم صاحب کچھ بتا. جی ضرور. جی حکیم صاحب. اس کے لیے دیکھیں بچوں کو ایک تو اس کی رات کو سونے سے پہلے کم از کم کوئی لیکوڈ چیز اس کو نہیں دینی چاہیے. دوسرا اس کو یہ جو گردے ہوتے ہیں بکرے کے گوٹ کے گردے جو ہوتے ہیں یہ اس کو 1 یا 2 توے پہ تھوڑا سا ہلکا سا اس کو فرائی کر کے اور اس کو بنا کر اگر وہ دیے جائیں وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں جفت بلوط جو ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے, گوند کندر جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے. اس قسم کی چیزیں اگر استعمال کی جائیں تو وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے, بہت جلد اس میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل صحیح, بہت شکریہ. مزید جیسے حکیم صاحب کہتے ہیں اپنے جی پی اور ڈاکٹر سے پلیز رابطے میں رہیے. یہ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جس میں حکمت کی روح سے ہم صحت کے حوالے سے, صحت کو قائم رکھنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں جی لائن پہ. ہیلو 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 السلام علیکم. مجھے ذرا بات کرنی ہے ٹیم صاحب. ہاں جی بالکل. السلام علیکم محترم بولیں. جی جواب مجھے, میں بند کروں گا فون پھر مجھے دے دیجیے گا. جی ضرور. میرا لیفٹ سائڈ کا پاؤں جو ہے نا, میں کام کرتا تھا سیفٹی شوز پہن کے تو نیچے چھالے نکل آئے, تو اس کے بعد وہ اتنا برا ہو گیا کہ پیپ اور پس آنے شروع ہو گئی. پچھلے ویک میرا ہسپتال میں آپریشن کیا اور اب پٹی باندھ رہے ہیں, تو اینٹی بایوٹک دے کے بہت ہائی قسم کی اینٹی بایوٹک دی تھی تو وہ میں نے کھائی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا اب صحیح کیا کہتے ہیں خشک ڈرائی تو ہو گیا ہے, لیکن ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ اگر پہنو گے شوز تو پھر ہو جائے گا. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیسے اس کو بچایا جا سکتا ہے. دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اندر سے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جس سے ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, اور جو پس بننے کی فارمیشن ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ جلدی فائدہ ہو. جب ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جڑی بوٹیاں پیدا کی اس کو بھی ساتھ ساتھ ہم استعمال کریں. اور سب سے بہترین اینٹی سیپٹک جو ہے وہ ہے نیم کے پتے اور بیری کے پتے. یہ دونوں پانی میں پکا کر اور اس سے جو متحصہ
پاؤں ہے آپ کا اس کو جو ہے دھو کر پھر کوئی بھی آئنٹمنٹ جو ہے آپ ادھر لگائیں. بہت جلد فائدہ ہوگا, زخم خوش ہوگا اور پس جو ہے وہ بننا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں کمی آئے گی اور زخم مندمل ہونا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا. ویوز ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. وہ میری جان دے ٹوٹے, کوئی کال ہوندی ہے نا, کال دے دے ہوئے تھے حکیم صاحب نو. ہاں ہاں اچھا تو یار کٹ کرنا ذرا, میں ہوڈ ٹھیک کر لاں, کٹ ذرا کٹ تو. ہاں ہاں میں نے کہا یہ بہتر نہیں. چوئی صاحب آ جاؤ, آج لیٹ شروع ہوئے ہیں ذرا حکیم صاحب. پھر
اور کتنے ہیں؟ چلو آ جاؤ یار, میں لیٹ شروع ہوا, ایڈ تو چلتے رہ گئے. یہ ملک صاحب کو نکالیں, یہ گھر کے بندے, ان کی کوئی کمپلینٹ نہیں آتی, یہ تو گھر کے بندے نے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طب اور صحت کا پروگرام لے کر ایک مختصر سی بریک پر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر پروگرام میں ہم حاضر. کالرز کی کال سن رہے تھے ہم, اور کالر سے یہ درخواست کی تھی کہ اگر خدا نخواستہ معاملہ ہو ان کو شوگر کا یا سانس کی تکالیف کا یا جوڑوں کے درد یا برس پلہری سفید داغ یا ہیپاٹائٹس سی اور بی کا یا پتھری ہو گردے میں خدا نخواستہ یا مثانے میں یا پتا ہو یا پروسٹن گلینڈ ہو, تو جناب الحاج حکیم سید شفقت علی شاہ صاحب
اس طب اور صحت کے پروگرام میں جو ہر ٹیوزڈے آپ کی خدمت میں براہ راست ڈی ایم ڈیجیٹل کے مینچسٹر کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جاتا ہے. آپ اس میں کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں. اور حکیم صاحب پروگرامز بھی آپ سے پوچھتے ہیں اس ہفتے کے کیا کیا پروگرامز ہیں آپ کے؟ اس ہفتے میں سیٹرڈے کو انشاءاللہ کمنگ 4 مئی کو انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے سے 6 بجے ساؤتھ ہال ہوں گا. اور صحیح مئی 6 کو نہ 4 مئی کو 4 مئی کو ساؤتھ ہال میں 2 بجے سے 6 بجے تک. اور 13 مئی کو برمنگھم میں منڈے ہوگا 1 سے 3 بجے کا. اور ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے میں ہوتا ہوں مانچسٹر میں. اور اسکاٹ لینڈ والوں کے لیے خصوصی طور پر جو پروگرام مرتب کیا گیا ہے تو وہ ہے 1 اور 2 جون کو سیٹرڈے سنڈے. صحیح جزاک اللہ. اچھا اور حکیم صاحب رشتوں کے حوالے سے؟ ہاں جی, رشتوں کے لیے بہت زیادہ ہمیں جو اچھا رسپانس مل رہا ہے, کیونکہ معزز ناظرین کے کہنے پر ہی ہم نے شروع کیا. جی بالکل. اور بہت اچھی فیملی سے, بچے بچیوں کے پڑھے لکھے گھرانوں سے, ہر کاسٹ کے ہمارے پاس بہت زیادہ رجسٹریشن آ چکی ہے. اور کل بھی فائنل ہوئے ہیں رشتے. ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی فائنل ہو جاتا ہے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو پریشانی ہیں لوگوں کو یہ رشتوں کے سلسلے میں, یہاں لوگوں کی آپس میں مین ملاقات نہیں ہوتی, اور وہ کیونکہ ہمارے پاس تو بہت سی فیملیز آتی ہیں اور تو ہم کوشش کرتے ہیں, شرم ہوتی ہے, جھجک ہوتی ہے, پھر کمیونیکیشن کے ریسورسز نہیں ہوتے, ہر کاسٹ کے ہمارے پاس آرائن ہو, مغل ہو, جٹ ہو, بھٹی ہو, جتنی بھی قومیں ہیں سب کے لیے خاص طور پر سادات جو ہیں اہل سنت و اہل شیعہ, ان بچے بچیوں کے لیے پڑھے لکھے کافی رجسٹریشن موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت فرمائے اور آسانی فرمائے. آپ کو ایک کالر ہیں جی لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ. فہیم بھائی. جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ خیریت سے؟ ہاں جی شکر ہے اللہ کا, میں ٹھیک ٹھاک. اور حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ شکر الحمدللہ. محترمہ کون بول رہی ہیں, کدھر سے؟ میں زری بول رہی ہوں جرمنی سے. جی نا بولیں گے. واہ جی واہ زری جی, بڑے عرصے بعد, بڑے افسوس کی بات ہے, سال بعد آئی ہیں آپ, 1.5 سال بعد. شکر ہے آپ نے پہچان لیا, ورنہ میں نے تو سوچا آپ بھول گئے ہوں گے. نہیں آپ ہمارے پروگرام کی پہلی کالر تھی جب میں نے شروع کیا تھا, تو آپ کو نہیں بھول سکتے. شکریہ بہت بہت. جی نوازش, یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. اور حکیم صاحب سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ یہ جو بناتے ہیں نا سبزی کالی توری جسے کہتے ہیں, جی تو وہ اگر کڑوی نکل آئے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. کڑوی توری ہو یا کڑوا لوکی ہو, دونوں کو استعمال نہیں کرتے. نہیں کرتے؟ نہیں. اچھا جی. اور دوسرا یہ سوال تھا کہ بدن کے اوپر خارش کرنے سے تھوڑا سا ایسے, تو اگر وہ وہ جلد وہاں سے سرخ ہو جائے تو وہ پھر کیا اس کا علاج کروانا چاہیے؟ وہ اس کا کیا, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں آپ بتائیں, میں سنتی ہوں, اس میں صاف آواز نہیں آ رہی ہے. شکریہ, خدا حافظ. جی نوازی, جزاک اللہ. دیکھیں جب خون میں حدت بڑھ جاتی ہے اور وہ خارش کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں, اس کو جتنی جلدی ہو اس کو بہتر کرنے کے لیے گلے نیلوفر ایک پھول ہوتے ہیں, اس کو پانی میں پکا کر اگر وہ ہم استعمال کریں پینے کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہے, اور بہت جلد اس سے گلے نیلوفر. صحیح, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں جو اگر ہم موقع کی مناسبت سے اگر استعمال کریں یقینی طور پر فائدہ. بالکل صحیح جی. بہت شکریہ. اچھا حکیم صاحب بات کر رہے تھے رشتوں کے حوالے سے. جی. اچھا حکیم صاحب ایک سوال ضروری میں نے آپ سے پوچھنا ہے, ووٹ کس کو دے رہے ہیں؟ آپس کی بات ہے. دیکھیں ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے حکیم صاحب, ایک رائے تو ہوتی ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہو, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. ہماری دعا. وہ کون ہے آپ کی نظر؟ ہمارے لیے سب جو لوگ بہتر سمجھیں گے جو ادھر رہتے ہیں. اور حکیم صاحب یہ تو نہیں ہے, آپ روحانی پیشوا بھی ہیں, سید بادشاہ بھی ہیں, حکمت سے بھی وابستہ ہیں, آپ اگر جواب نہیں دیں گے, رہنمائی نہیں کریں گے, ہم صرف آپ کی رائے پوچھ رہے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے, یہ فرض ہے ہمارے لیے. تو وہ سارے جو لیڈر جو ملک کی بہتری کا سوچتے ہیں, وہ کون سے سوچتے ہیں؟ وہ کریں, عمل کریں. اب جو نہیں کیا ابھی تک کسی نے, ابھی جو ہے کرنا پڑے گا. اب عوام کو اتنا, وہ 5 سال کا انتظار نہیں ہو سکتا. اب جو ہے کوئی بھی آئے گا لازم ملک میں ترقی ہوگی, مستقبل پاکستان. تو ابھی ہو کے جو گیا ہے آپ, جو آپ کے عزیز ہیں, جو حکیم صاحب بتائیں نا, ووٹ میں سے کس کو دیں؟ ہمارا ووٹ ہے ہی نہیں. آپ کا ووٹ نہیں ہے؟
آپ کی دعائیں کس کے ساتھ ہیں؟ دعائیں ہمارا جو پاکستان کا مخلص ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. حکیم صاحب آپ کا کون مخلص ہے یہ تو پتہ نہیں, ملک کا مخلص, ملک کا مخلص کون ہے جو بھی لیڈر جس کے دل میں درد ہے ملک کا, وہ کون ہے آپ کو کون لگتا ہے؟ دیکھیں کہنے کو تو سارے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ خواہ سمجھتا ہے ہے. اپنی سلطنتیں بنائی جا رہے ہیں, اپنی حکومتیں بنائی جا رہے ہیں. دیکھیں سب جو ہے غریب لوگ تو آ نہیں سکتا, جو بھی لیڈر ہیں سب امیر ہی ہیں. نہیں اب تو غریب بھی آ رہے ہیں. کون غریب ہے؟ ابھی یہ جو پارٹی ہے تحریک انصاف, اس کے لوگ تو سارے غریب ہیں, کافی سارے. ان کو خود دیکھیں ہم سیاست میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ہمیں, تو اس لیے آپ کمال کرتے ہیں. آپ میں نے چھوڑنا نہیں آپ کو پوچھے بغیر. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کون صاحب کہاں سے جناب؟ میں انور بول رہا جی لندن تھی. ہاں جی پاجی بہت شکریہ تھوڑی کال دا جی. حکم کرو سرکار. حکیم صاحب نے گل ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل. جی السلام علیکم جناب. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب انور صاحب آواز نہیں آ رہی. بولو, آج تھوڑی آواز آ رہی ہے, بولو تسی. اچھا حکیم صاحب میں کوئی پوچھنا چاہنا بیماری کے بارے چ. جی بولو جلدی بولو. مینوں تکلیف ہے, میرے جڑے بازو نے نا, ہاں جی, وہ ایک بازو پہلا کوئی 6-7 سال پہلا مطلب ہے وہ کمزور ہو گیا, وہ کام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آستے آستے میں پاکستان گیا, اتنے ایک بزرگ ملے تو انہوں نے مطلب کوئی نیک دے ٹرن اوور کیتا ہے, تو وہ تھوڑا کردے کام, تو ہوں تھوڑی دی طاقت ہے. ٹھیک ہے. ہوں جہاں لیفٹ سائڈ والا بازو ہے وہ بھی اسی طرح ہو گیا ہے, یعنی کہ جی ہڈیاں نے مینوں محسوس ہوئی ہیں, جی مونڈیاں دیا ہڈیاں نے جی انہوں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اب یہ سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آیا آپ کو مہروں کے مسائل ہیں؟ اگر مہروں کے مسائل ہیں, آواز نہیں صحیح آ رہی. اچھا آپ ٹیلی فون رکھ دیں ذرا, ٹیلی فون رکھ دیں. کر سکا. ہاں جی ٹیلی فون رکھ دیں اور آپ پھر ٹھیک. دیکھیں اب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو مہروں کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر مہروں کا مسئلہ ہے تو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کون سے ایسی لیپ ہوں جو کیے جائیں جس سے بہتری آئے. اگر مہروں کا مسئلہ نہیں ہے, سرکولیشن بلڈ کا مسئلہ ہے اور کوئی ایتھرائٹس وغیرہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی مختلف جو ہے طریقہ علاج ہوتا ہے. اس کے لیے مختلف قسم کی مالش بھی ہو سکتی ہے سرکولیشن کو بہتر کرنے کے لیے. اور کون سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جس کا بالخاصہ اثر جو ہے ارتھرائٹس کو بہتر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے, وہ استعمال کی جائیں. ڈائٹ پلان جو ہے اس کے لیے جو ہے ایسا تجویز کیا جائے جو کہ آپ کے مزاج کے عین مطابق ہو. جی بالکل. اور پرہیز کیا کرنا ہوگا, یہ ساری چیزیں جو ہیں پوری ہیلتھ ہسٹری لینے کے بعد ہی بہتر طور پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنے حکیم اپنے طبی اور ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیے گا پلیز. ایک کالر ہیں جی لائن پہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ بہت شکریہ. آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ اللہ کا کرم. ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل. جی السلام علیکم محترم. کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ محمد خلیل جناب سلو تو بول رہے ہیں. جی جناب فرماؤ. جی جناب حکم دینی آ رہی ہے سید بادشاہ. جی فرماؤ. سب تو بڑے مسئلہ ہے کہ میں جب غسل کرنا وا نا جی اس تو بعد جانا ڈرائی سکن ڈرائی ہونی تو خارش لگنی شروع ہو. ٹھیک ہے. کتنے عرصے تو ہیں؟ نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ میں وزٹر آیا 2.5 سال ہوئی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کرم کرے. کوئی کتنے عرصے تو کیا 2.5 سال ہو گئے میں نے. ٹھیک ہے. دیکھو جو جلد کے اوپر خشکی ہوتی ہے, ڈرائنس ہوتی ہے, یہ ہمیں اندرونی جو علامات کا اظہار ہماری سکن پہ ہو رہا ہوتا ہے. جی. اور اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اپنی ڈائٹ میں جو ہے چینجنگ لانی ہے. جی. اور ڈائٹ میں چینجنگ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو وہ خشکی کو جو ہے اس میں بہتری لا سکیں. جی. اور ایسی جڑی بوٹیوں کو استعمال کرنا ہے جو اس سچویشن کو بہتر کر سکیں. جی. اور یہ نہانے سے نہیں, ویسے بھی آپ کریں گے تبھی بھی خشکی آ جائے گی. جی. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے وہ پرانے اپنے طریقے ہی چھوڑ دیے ہیں. سب سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی نہانے کے لیے جایا جاتا تھا تو ہم پہلے تیل کی مالش کر کے
پھر نہاتے تھے. اس سے یہ ہوتا تھا سرکولیشن بھی بہتر ہوتی تھی اور تھکاوٹ وغیرہ کام سے کتنا بھی آپ تھکے ہوئے آئے ہیں اور مالش کر کے جب ہم نہاتے تھے تو وہ بہت ہی فریش ہو جاتا. آج کل یہ طریقہ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے, حالانکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی اگر آپ بھی مالش کر کے, تیل کی مالش کر کے, اگر آپ وہ روغن شرشف کی مالش کریں اور وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی, اس سے بھی خشکی میں کمی. لیکن پراپر جو ہے یہ آپ کو کیونکہ کافی پرانی ہے, اس کے لیے پراپر آپ کو ایسی جڑی بوٹیوں کا استعمال کرنا ہوگا جس سے یہ خشکی کم ہو سکے, اور پرہیز میں گرم چیزیں خصوصی طور پر آپ نے استعمال نہیں کرنا. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور اپنے جی پی کے ساتھ رہیے رابطے میں حضور, یہ انتہائی ضروری ہے یہ معاملہ. جی حکیم صاحب ابھی کالر کوئی ہے نہیں لائن پہ؟ جی جی. اور اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی بیماریاں جب انسان پہ حملہ آور ہوتی ہیں, جی جی, تو جو بھی آپ کے چہرے پہ جو بھی سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں اس سمٹم کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. صحیح. اور ایک ماہر معالج جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا وہ اس میں ایکسپیرینس آ جاتا ہے. جی. اور آدمی کو دیکھ کر ہی کافی وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس بیماری اس کو میں مبتلا ہوگا. صحیح. اور اس بیماری کو سمجھ کر اس کے مزاج کے مطابق, جی, دیکھیں ہر انسان کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. صحیح. اور جب ایک ماہر معالج نبض دیکھتا ہے, نبض دیکھنے پر اس کا مزاج کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے, کون سی غذا اس کے لیے بہتر رہے گی جو اس کی مرض کی علامات کو بھی بہتر کرے اور اس کو موافق بھی آئے. صحیح. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کا فوائد تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, یہ معدے کے لیے اچھی ہے, یہ اعصاب کے لیے اچھی ہے, یہ دردوں کے لیے, لیکن ہمارے مزاج کے مطابق وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں. صحیح. کیونکہ ہر انسان کی جب ایک مکمل ہیلتھ ہسٹری لی جاتی ہے تو وہ دیکھنا یہ ہوتا ہے اس کا بلڈ پریشر کی کیا سچویشن ہے, کولیسٹرول لیول کیا ہے, معدے کی کیفیت کیا ہے, صحیح, اور کیا کیا اس کو اور مسائل ہیں, ان سب کو مد نظر رکھ کے ایک ماہر معالج جو ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل صحیح. عمومی طور پر غذا میں جو ہم صبح صبح اگر ہم سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے تلبینہ کا استعمال کریں تندرستی کی حالت میں بھی اور بیماری کی حالت میں, صحیح, یہ بہت فائدہ مند. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. چل رہے ہیں جی لائن پہ. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر حکیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی فرمائیے گا. جی کیجیے. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم. حکیم صاحب کیا حالت ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں محترم, کدھر سے؟ جی مجھے ارتھرائٹس کی تکلیف رہتی ہے. جی جی. تو اس کے لیے کوئی دوائی ہے؟ اور دوسری بات آپ بولتے ہیں چھوٹی مکھی کا جو شہد ہے وہ اچھا رہتا ہے, تو چھوٹی مکھی سے کیا مراد ہے؟ وہ جو چھوٹی مکھی ہے وہ اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ لٹل بی آرگینک ہنی. ٹھیک ہے. ارتھرائٹس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, اور دیکھیں ارتھرائٹس کی بھی بہت سی آگے اقسام ہوتی ہیں. ارتھرائٹس جو ہے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا مسائل ہیں, بلڈ پریشر کیا ہے, معدے کی کیفیت کیا ہے. اب ارتھرائٹس کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہوتا ہے ڈائٹ پلان, کہ کون سی ڈائٹ پلان جو ہے آپ کے لیے بہتر رہے گا, اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہیں, اور اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں یقینی طور پر اس کا فائدے کی امید ہوتی ہے. اس میں آپ نے جو ہے پلو جو ہے کوار گندر کا لینا ہے, گدا, سبز حریر ہے, بہیڑا ہے, فلفل دراز ہے, زنجبیل ہے, اور اس میں فلفل دراز ہے, مرچ سیاہ ہے, اجوائن دیسی ہے. یہ ساری پاؤڈر والی چیزوں کو پاؤڈر بنا لیں, اور جو اس میں جو پلب ہے اس کا کوار گندل کا, اس میں یہ کھرل کرنا ہے.
یہ ایک دفعہ 7 دفعہ اسی طرح کھل کر کے خشک کرنا ہے، پھر کھل کرنا ہے، پھر یہ دوائی بن جائے گی. یہ آدھا چمچ کے مقدار میں صبح اور شام لیا جائے تو اس کے بہت اچھے رزلٹ ہوتے ہیں. دوسرا اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند جو چیز ہوتی ہے وہ ہے مالش. اور مالش کے لیے خصوصی طور پر جڑی بوٹیوں کے تیل ہوتے ہیں جس سے مالش کی جاتی ہے، اور مالش کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کس طرح مالش کرنی ہے، کون کون سے پریشر پوائنٹس ہیں، کیسے مالش ہوگی. اگر مریض کی مالش کرنے والا صحیح ایکسپرٹ ہو اور مریض کو اگر مالش کی جائے جس سے اس کی سوجن جو ہے آرتھرائٹس کی وہ بھی کم ہو جاتی ہے، سرکولیشن بہتر ہوگی اور فائدہ جو ہے وہ بھی شروع ہو جاتا دگنا ہوگا، لیکن اپنے ڈاکٹر اور جی پی سے مشورے کے بعد. ایک کالر ہے جی لائن پہ. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیم صاحب میرے ہسبینڈ کی پیرا نے اگے 8 مہینے ہوئی گئے نا، پیرا نے پنجے بکھوڑ پیڑے بہت زبردست، کوئی پتہ نہیں چلنا، ڈاکٹر کی بھی پتہ نہیں چلیا، وہ آنے کہ کوئی پتہ نہیں چلنا کہ یا کہ نہیں کیا کیتا جائے. انہاں کی کیا ان کے پیروں انہاں دے پیراں تے کھوڑ پے نے. ہاں جی بکھوڑ پیڑے اگلے پنجیاں کی. اچھا اپنے ڈاکٹر تے جی پی نال رابطے رہو باجی. اب بخور کی وجوہات کیا ہیں؟ شوگر تو نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اگر شوگر ہے تو شوگر کو بہتر مینیج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہر چیز کے پیچھے اس کی ہسٹری ضرور ہوتی ہے. ایک مرض ہے نا، مرض کے پیچھے ہسٹری ضرور ہوتی ہے، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کو بہتر کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق پھر ڈائٹ پلان بنانا اور جو کہ اس کے مزاج کے مطابق ہو، اور کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا. یہ ساری سچویشن کو سمجھ کر ایک ماہر معالج جو ہے بہتر مشورہ دیتا ہے، اور اگر مریض اس پر عمل کرتا ہے تو یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض میں جو بے شمار جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے بہتری کے لیے ہی پیدا کی ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی تنکا بھی ایسا پیدا نہیں کیا جس کا کوئی مقصد ہو. اور وہ مقصد کیا ہے ان جڑی بوٹیوں کا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جنگلوں کے جنگل بھرے ہوئے ہیں ان جڑی بوٹیوں سے، اور ہر موسم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، اور جو اس موسم کی میں جو بیماریاں ممکن ہو سکتی ہیں اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کرۂ ارض میں رکھا ہوتا ہے. صحیح. اچھا حکیم صاحب، جیسے ابھی خاتون کی کال آئی جن کے ہسبینڈ کے پیروں میں کھوڑ پڑے ہوئے ہیں بخور بہت زیادہ، اور ڈاکٹر سے تو وہ رابطے میں ہیں، ڈاکٹرز وغیرہ نے شوگر ڈائگنوز نہیں کیا کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پتہ چل جاتا، تو اس کی وجہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں پھر کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں نا، سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر یہ برگ نیم، برگ ہنا اور برگ بیری، یہ ساری چیزیں پتے لے کر اس کو پانی میں پکائیں. جب اچھی طرح یہ پک جائے اور پانی کم ہو جائے، تھوڑا چائے کی طرح اس کا براؤن ہو جائے، اور اس میں کاٹن اسٹیرلائز جو ہوتی ہے کاٹن وہ لے کے اور اس سے وہ صاف کریں تو وہ بہت جلد فائدہ ہوگا. جی بالکل صحیح. پرانے سے پرانا جو اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں ایسا اینٹی سیپٹک بہتر حل اس میں ان جڑی بوٹیوں میں ہے کہ اگر ہم یہ اس کو استعمال کریں تو یقینی فائدہ ہو. لیکن اب یہ سب سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر رپورٹس وغیرہ اور جی پی کا مشورہ. بالکل. ایک کالر ہے جی لائن پہ. ہیلو، السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحبہ کہاں سے جناب؟ فرمائیے. میں لندن سے بول رہی ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ انسان سے چہرے کے بالوں کے لیے چہرے کے بال جو عموماً خواتین بچیوں میں جو ہوتے ہیں اس کی وجوہات ہارمونل کا بے قاعدگی ہوتی ہے. ان بیلنس جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جب کوئی بھی ایسی چیزوں کو استعمال کیا جائے جس سے ہارمونز کا بیلنس ہو جائے تو اس میں اس کی پیدائش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بہتر ہو جاتی ہیں. صحیح. طب میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا کوئی نہ کوئی حل بھی اللہ تعالیٰ نے نہ اتارا. اس کے لیے جنگلی سونف کا تیل ہوتا ہے، نیازبو
के पत्तों का लोशन होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर थ्रेडिंग के बाद मुतस्सा हिस्से पर अगर वो लगाया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी पैदाइश में कमी आ जाती है और बेहतरी। लेकिन प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है जो मेन चीज़ होती है हार्मोन्स को बैलेंस करने का तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे हकीम साहब दुआ फरमा लें क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, और अपना शेड्यूल भी बता दीजिए। जी। और अब जो है बहुत से जो कल जो हमें उनसे बात नहीं हो सकी, उनसे माजरत बाद में भी वो कर सकते हैं। आप स्टूडियो में मौजूद होंगे, कॉल कर सकते हैं हमारी दुआ है अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला अजल अता फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बनी नूं इंसान की खिदमत की है, उनके नक्श कदम पर चलते हम इसी तरह बनी नूं इंसान की खिदमत करते रहें। आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूसडे को दोबारा इसी वक्त हाज़िर होने की कोशिश करूँगा। आपकी दुआओं का तालिब हकीम शफ़क़त अली शाह। मास्सलाम। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। व्यूज़ प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म। डीएम डिजिटल तिब और सेहत हस्बे मामूल ट्यूसडे के दिन आपके लिए लेकर के आता है लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम। लेकिन इस प्रोग्राम का एक अनाउंसमेंट जो है वो आप ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिए, वो ये कि अपने जीपी और अपने डॉक्टर से रहिए राब्ते में, क्योंकि इंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम है। हकीम साहब मौजूद होंगे स्टूडियो में। जिन लोग कॉलर्स की बात नहीं हो सकी, आप ऑफ एयर भी बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।